کی ہے، کوئی ہے جس نے سمندروں کو طغیانی عطا کی ہے، کوئی ہے جس نے درختوں کو شادابی عطا کی ہے، کوئی ہے جس نے کھیتوں کو شبست و شادابی عطا کی ہے، کوئی ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے کوئی خالق و مالک جس نے پوری دنیا کو رونق عطا کی ہے، کوئی مالک ہے جس نے سورج کو روشنی عطا کی ہے، کوئی خالق ہے جس نے چاند کو روشنی عطا کی ہے، وہ گواہی دے گا اور اس کے دل گواہی دے گا کہ اونچی اطاعت اور اس کی بندگی ضرور کی جائے، جب انسان چھپے گا اللہ کے دربار پہ، اور اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے یہی سمجھانا چاہتے ہیں علامہ نبوی رحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ و مولانا مفتی داؤد صاحب، حضرت علامہ و مولانا مفتی داؤد صاحب، نعرہ تکبیر۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس وقت کیا کرنا چاہیے جب انسان خدا کی کائنات پہ غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اس انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ جو بنانے والا ہے، کتنی بڑی چیز کو بنانے والا ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ اس وقت انسان کے دل میں جب داعیہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پیش کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ ایک لفظ استعمال کیا علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مسارعت کا، جلدی سے کوئی کام کرنا۔ آگے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے فاستبقوا الخیرات قرآن مجید کی دوسری آیت پیش کیا ہے، نیکی میں مقابلہ کرو، جلدی کرو، دوڑو نیکی کی طرف۔ میرے دوستو، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہیں، آپ میں سے ہر ایک انسان کے اندر چاہے مرد ہو یا عورت، کسی نے کسی کی بات کو سن کر آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ یقیناً جو علامہ کہہ رہے ہیں، جو مولانا فرما رہے ہیں، یقیناً وہ بات صحیح ہے، وہ سچ ہے۔ آج کے بعد سے میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد سے میں زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں دھوکے بازی نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے۔ جب آپ کے دل میں جب داعیہ پیدا ہو رہا ہے تو ایک عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے، ایک ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور جو رب چاہتا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرے۔ یہ عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب ایک ایمان والا نماز کی طرف چلتا ہے، نیک اعمال کی طرف چلتا ہے، خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے پیارو، شیطان کبھی یہ نہیں کہے گا شیطان کا جو حربہ ہوتا ہے، شیطان کا طریقہ ہوتا ہے، ایمان والوں کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے، غیر ایمان والوں کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنا بری بات ہے، چونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر میں اس سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا بری بات ہے تو یہ نہیں مانے گا، چونکہ وہ ایمان والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے۔ لہذا شیطان ایمان والوں کو کیسے بھٹکاتا ہے، کیسے اس کو راہ راست سے گمراہ کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، یقیناً تم ایمان والے ہو، لیکن سنو، تم جو مفتی داؤد کی تقریر سن کر کے تم نے عہد کیا ہے کہ آج سے مجھے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے تمہاری بات نماز پڑھنا، لیکن آج چھوڑ دو، کل سے نماز پڑھیں گے۔ وہ کل
کی بات آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا۔ یاد رکھو میرے یارو، آج یاد رکھو میرے پیارو، کل کی بات وہ ذہن میں ڈالتا ہے، اور یہ جو داعیہ آپ کے دماغ میں پیدا ہوا، آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے، فوراً نیک عمل کو کرنے کا شیطان کہتا ہے کہ کرنا تو ہے لیکن فلاں ضرورت ہے، فلاں کام ہے، فیکٹری کا ٹائم ہو چکا ہے، ہم لیٹ ہو جائیں گے، لہذا کل سے نہا دھو کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ میرے پیارو یاد رکھو ایک بات، یہ کل کبھی نہیں آتی، آپ روز روز ارادہ کریں گے، عہد کریں گے کہ کل سے نماز پڑھوں گا، کل کبھی نہیں آتی، کل آئے گی۔ وہ پھر کہے گا آج کپڑے ناپاک ہیں، آج فلاں ضرورت ہے، کل سے پڑھنا، پھر کل آئے گی، پھر وہ کہے گا آج تمہیں شادی میں جانا ہے، آج فلاں پروگرام میں جانا ہے، آج چھوڑ دو، کل سے پڑھیں گے۔ شیطان اس طرح سے ایک ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ میرے پیارو یاد رکھو، نہ کبھی کل آئے گی، نہ کبھی تم عمل کر پاؤ گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی داؤد صاحب، خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا